محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ اس میں جو رمضان ہے یہ نام اللہ نے رکھا، باقی مہینوں کے نام تو رکھے عربوں نے، پھر ان کی زبان پہ اللہ لایا رمضان، چونکہ ابھی تو دنیا بھی نہیں بنی تھی اور اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی تھی، تو اس قرآن میں تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان کا نام اللہ نے پہلے سے چن رکھا تھا، پھر ان سے رکھوا دیا۔ رمضان کہتے ہیں رمض یرمز، جل جانا، جل جانا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ مسلمان پہلا روزہ رکھتا ہے اور اس کے گناہ اللہ جلانا شروع کرتا ہے، اس کی بھوک پیاس کی آگ میں گناہوں کو ڈالتا ہے، جلاتا ہے۔ آخر 29 رمضان یا 30 رمضان آخری رات اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کو اس سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے جلنے سے چیز ختم ہو جاتی ہے، رمضان کے روزے کی بھوک اور پیاس کی تپش سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم نے رمضان میں شروع کی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ، ہر چیز کی برکت کا مہینہ، ہر شے کی اللہ کی طرف سے فراوانی اس میں ہے، علم کی بھی، ہدایت کی بھی، رزق کی بھی۔ پھر اللہ نے اس مہینے کا نام خود رکھا شہر رمضان، شہر رمضان۔ اس میں شب قدر رکھی، اس میں رات کی ایک نماز۔ اچھا، پہلی امتوں پہ روزہ فرض تھا افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری، بہت شدید تھا، 24 گھنٹے کا روزہ۔ بس افطاری کے بعد آنکھ لگ جاتی تو روزہ اگلا شروع ہو جاتا۔ تو ہم پر بھی پہلے ایسے ہی روزہ اترا، افطاری سے افطاری۔ تو ابن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ چرانے والے تھے، وہ شام کو لوٹے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو نہیں، میں کہیں سے لے آتی ہوں۔ وہ گئیں افطاری کا کوئی سامان لینے، ان کو تھوڑی دیر ہو گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے، سورج ڈوب گیا۔ جب وہ آئیں تو ان کا ہائے سرمہ تو ہلاک ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہا اگلا روزہ شروع ہو کیونکہ تیری آنکھ لگ گئی۔ تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، لیکن ظہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے نماز پڑھنے آئے اور گر گئے، اور ایک میں آتا ہے گھر میں بے ہوش ہوئے۔ تو جو بھی صورتحال تھی اللہ کے نبی کو پتہ چلا۔ کیا ہوا؟ سرمہ کو کہا جی وہ افطاری کر نہیں سکے تو روزہ شروع ہو گیا تو بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی رنجیدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، چلو میرے محبوب ساری رات کھاؤ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ میرے محبوب صبح صادق تک آپ کی امت کو اجازت ہے، کھاؤ۔ پہلی امتوں پر افطاری سے افطاری، لیکن ان کی نماز تراویح نہیں تھی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا سحری تک، پوری رات۔ اچھا، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا روزہ تھا، میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر، کفارہ دے۔ کہا جی میں تو خود غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے آزاد کروں، خریدنا پڑے۔ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہا میں آپ مسکین ہیں، میں کینوں کھانا کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا پھر آخری ہے کہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے کے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے کم کیتا ہے، 60 روزے اچ میں کی کریں گے؟ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک انصاری صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا کہ یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔
آپ نے کہا ادھر آ، یہ کھجوریں لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس امت کو لاڈ لڈائے ہیں، یہ اللہ کی لاڈلی امت۔ عجیب واقعہ یہ، کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں، آپ ایسا کرو یہ میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کر دو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت نظر آنے لگے۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ایسا ہنسنا آپ کبھی کبھی ہنستے تھے کہ آخری دانت پورا منہ کھل جائے، تو آپ اتنا ہنسے کہ آخری دانت تک نظر آنے لگے۔ تو آپ نے کہا اچھا جا لہ جا تیرے واسطے، لیکن یہ صرف تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ تو جب ایسی خیانت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھی اتار دیا، باشروہن، کہ تمہارے لیے بیوی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا۔ تراویح کا نام کب پڑا اس کا تو مجھے پتہ نہیں، کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا، لیکن صحابہ کے دور میں اس نماز کا نام تھا قیام اللیل۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں، اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے۔ کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی۔ اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں۔ صدیقی دور میں 2 سال وہ فتنوں میں گزرا، تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے، تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر، کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ تو حضرت عمر کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے، اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے، اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے 20 پڑھی تھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن بہرحال جو 8 پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے، اور باقی پوری امت 20 پڑھتی ہے ان پر بھی اعتراض نہیں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، اہل حدیث کی مسجد تھی، میں وہاں نماز پڑھنے چلا تو ایک بہت بڑا اشتہار لکھا ہوا تھا، 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام۔ کس قدر بے وقوفی ہے اور کس قدر احمقانہ یہ امت کی باتیں ہیں کہ 20 تراویح، سینکڑوں سال سے امت کا عمل 20 تراویح آ رہا ہے۔ تراویح کا نام جو پڑھا مجھے یوں لگتا ہے کہ اہل مکہ، یعنی اہل مکہ جو تھے نا، وہ 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے تھے، تو وہ آرام کے لیے ہوتا، ترویحہ آرام، تھوڑی دیر کا آرام۔ تو 4 تراویح کے بعد ایک طواف کرتے تھے، وہ چھوٹا سا طواف 10 منٹ میں ختم ہو جاتا تھا، اور پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے۔ یہ صحابہ کے تھوڑے بعد کے دور کی بات۔ تو مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکے والے تو یہ کرتے ہیں، وہ کہنے لگے اساں کی کری،
انہوں نے کہا اسی 40 تراویح پڑھا، 40 رکعت، وہ 40 رکعت پڑھتے تھے۔ تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھائی 8 سے زیادہ نہیں پڑھنی، بدعت ہو جائے گی، اور 20 پڑھنا بدعت ہے، یہ سب جہالت کی بات ہے۔ اور یہ 8 پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ بھی حماقت کی بات ہے۔ جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو، مناظرہ نہ کیا کرو، یہ بہت نادانی والی بات۔ آج کل جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں یہ سورج ڈوبنے کے بھی 2-2.5 منٹ بعد کے ہیں کہ احتیاطاً، ٹھیک ہے چلو احتیاط کر لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل ہے ادھر چونکہ اب سورج ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے، اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں، دیہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے، تو بہتر کہ ادھر سورج غائب ہو ادھر لک معموم میں جائے، لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہا ہو۔ اب جب آپ یہاں بیٹھے ہو حسنین میں تو یہاں تو کوئی سورج نظر نہیں آئے گا، یہاں تو مینار ہی نظر آئے گا، تو لہٰذا احتیاط تھی۔ ہمارے اہل حدیث بھائی وہ 2 منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں، وہ بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت ہے اس کے ساتھ ہی افطار کرنا۔ اور سحری میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ سحری کھا رہے تھے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو حضرت بلال ہے، یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں، اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ چھت ایک انصاری عورت تھی، اس کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں، آ کے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح ہو گئی، تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہہ رہے تیرا بھلا ہو بلال، ابھی وقت باقی تھا، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی، تو بالکل آخری وقت میں آپ کھاتے تھے تاکہ کم سے کم وقت امت پہ بھوک کا آئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ رمضان علم کا مہینہ ہے، سونے کا نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، سموسے پکوڑے کا نہیں ہے، رمضان علم کا مہینہ۔ تو اب جب دوبارہ تھوڑا سا موسم ٹھنڈک کی طرف گیا اور رات کچھ تھوڑی لمبی ہونے لگی تو نہیں، مئی میں روزے آ رہے ہیں نا، گرمی تو ہے لیکن وہ جون والے روزے تو نہیں ہیں نا، جون کے روزے۔ آپ لوگ جوانوں، میں میرے جیسا کوئی آدمی کرے عذر بہانا تو ٹھیک ہے، اور پھر سحری کر کے اور فجر کی نماز کے بعد آرام ہوتا ہے، تھوڑی روٹین تبدیل ہوتی ہے، لیکن یہ دنیا مشقت کی اٹھانے کی جگہ ہے۔ بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر دو پہلے سے۔ شعبان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر دو۔ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا۔ شب قدر اس میں ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمانوں پر ہے، سارا دن ساری رات اللہ کے اعلان ہو رہے ہیں، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی معافی چاہنے والا، کوئی رزق چاہنے والا، کوئی ہدایت چاہنے والا، کوئی شفا چاہنے والا، اور فرشتوں کے اعلان ہو رہے ہیں، بھلائی کرنے والے آگے بڑھ، برائی کرنے والے بس کر پہ۔ تو جو رحمت ہے رمضان میں، میرے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہو۔ تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ وہ کر رہے ہیں، وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے،
اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ بچوں ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو، صاف۔ یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سپرد میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں۔ مشکل کام، آپ یہ سیکھ لیں، صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری۔ جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں خاک آئے، اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے۔ زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہوگا۔ لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور۔ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں، دل سے اندھے ہیں۔ تو ساری امت سے کہتا ہوں، رمضان کا استقبال کرو، دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے، مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو، تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے، اور باقی لوگ جو عام دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے، اور ہدایت کا نور اتارے۔ یہ سب سے بڑی تیاری ہے۔ اور آپ میں جو حفاظ ہیں وہ ترتیب بناؤ، آپ کے اعزازے بنائیں گے، آپ الگ الگ اپنا یہاں ٹولیوں میں بٹ کے، جیسے ماشاءاللہ پہلے ہوتا تھا، اپنا قرآن سناؤ، 10 دن میں سناؤ، ہفتہ میں سناؤ، 20 دن میں سناؤ، 3 دن میں سناؤ، تمہاری مرضی ہے، لیکن یہاں فضا بنے، چاروں طرف قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو ایسے صرف دیکھ کر ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو جو آپ میں حفاظ ہیں وہ غافل نہ ہونا کہ نو جی میں نے تو اب یاد نہیں ہے، بھول گئے تو الگ بات ہے، کوئی کچا پکا ہے تو اس کے لیے تیاری کر کے سناؤ، کسی اچھے حافظ کو ساتھ لے کر، کچھ وہ سنائے، کوئی یہ سنائے، اس طرح کر کے، کچھ ضروری نہیں تراویح میں ختم ہو، نفلوں میں اسے کر لو، لیکن حفاظ کوشش کرو کہ قرآن زبان سے ادا ہو جائے۔ رمضان میں جو قرآن سناتا رہتا ہے اسے ساری زندگی قرآن یاد رہتا ہے، اور کسی سے گلہ ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی سے بولتے نہیں ہو، ابھی سے شعبان آ چکا ہے، آپ شعبان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، تو اس کی تیاری کیا ہے؟ وہ دلوں کو صاف کرو، معاف کرو، معافی مانگو، تمہارا قصور نہیں پھر بھی معافی مانگ لو، دلوں کو صاف کرو، اور اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے۔